سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 224 تا 227 تک تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الشعراء مکمل ہو گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کی نفی تھی کہ قرآن کریم کے نزول میں سوائے مکرم فرشتے کے اور کسی کا واسطہ نہیں، صرف جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آتے رہے ہیں۔ درمیان میں کسی شیاطین کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے والے ہر شخص کے احوال کو دیکھتے ہیں، اس کا رکوع سجدہ کرنا، عبادت میں وقت گزارنا، اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کے احوال کو جانتے ہیں۔ اور شیاطین کا تعلق ہوتا ہے جھوٹے لوگوں سے اور گناہگار لوگوں سے، اور کاہنوں کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں شیاطین جنات کے ذریعے، اس میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، سورۃ الشعراء کا نام اس آیت کے لفظ شعراء پر ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ وہ کلام کہ جس کو تخیلاتی طور پر ترتیب دے کر جوڑا جائے، اس کو شعر کہا جاتا ہے۔ کہ ذہن میں خیال آیا، اس کو الفاظ کا جامہ پہنا دیا، پھر اس کے لیے شعر کی جو اصل تعریف ہے اس کے لیے مقفع یا مسجع ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے نثر کی صورت میں بھی اگر کوئی کلام کہہ دیا گیا تو اس کو بھی شعر کہہ دیا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ پھر بعد میں اصطلاحات وضع ہوئی اور شعر کی تعریف بنائی گئی، مقفع مسجع عبارت کہ جس کی نظم ایک جیسی ہو، پھر اس کے قافیے، پھر اس کے قوانین بنا لیے گئے کہ اس فن کے یہ قوانین ہیں۔ یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ ان آیات میں پہلا مضمون یہ سمجھایا گیا ہے کہ عام طور پر شاعر لوگ، ان کی پیروی کرنے والے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر شعراء سے مراد وہ شعراء ہیں کہ جو تخیلاتی کلام بنا کر لفظوں میں لے آتے ہیں۔ اور ہمارا عام مشاہدہ بھی ہے کہ وہ شعراء جن کا دین سے تعلق نہ ہو، عام طور پر فواحش کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، بےہودگی بھی بکتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اور ان کا بالکل ایک الگ مزاج ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ ہوتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، صرف ان کی زبان چلتی ہے، عملی اعتبار سے کورے ہوتے ہیں۔ البتہ وہ شعراء کہ جو ایمان کے بعد عمل صالح کا بھی اہتمام کریں تو ان کے اشعار وہ عمدہ اشعار ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس کی بھی صراحت ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انتقام کے لیے اشعار کہے اور کسی نے ان کی ہجو بیان کی، پھر اس کے بدلے میں انہوں نے اشعار کہے اور دوسرے کی ہجو بیان کی، تو یہ تو اپنے ظلم کا بدلہ ہے، ان کو بھی ملامت نہیں کیا جائے گا۔ اور کفار کی حالت بیان فرمائی کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کروٹ الٹنے والے ہیں۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر لوگ ان کی پیروی تو گمراہ کرتے ہیں۔ کہ مولانا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ پیروی کرتا ہے وہ اپنے مطبوع کو بطور علامت کے سامنے رکھتا ہے، کہ جو پیچھے جا رہا ہے وہ کس رخ پر جا رہا ہے اس کے مطبوع کو دیکھ لیا جائے۔ جس کے پیچھے جا رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر اس کا راستہ سنت کے خلاف ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ بھی جا کر گرے گا کسی اور ہی گڑھے میں، سنت والے راستے پر نہیں چل رہا۔ تو میں عام طور پر ان کی پیروی کرنے والے لوگ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں تو اس کا مشاہدہ ہے کہ شعراء مجالس میں
شراب کو ایک خاصہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شراب نہ پئیں تو ہم اچھے شاعر بنیں گے ہی نہیں، اور پیتے ہیں۔ بہت سارے شاعر ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کی، پھر بعد میں شراب چھوڑی۔ جگر مراد آبادی رحمہ اللہ شاعر تھے، شراب پیتے تھے، آخر میں توبہ کی، چھوڑ دی شراب۔ بعض لوگ نہیں چھوڑتے اور آخر تک وہ پیتے چلے جاتے ہیں۔ وہ راحت اندوہی ہیں، انڈیا کے ایک شاعر ہیں، کسی مجلس میں اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے پاکستان میں انڈیا سے کہا کہ کراچی سے سفر تک کا سفر کتنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 2 پیگ کے برابر، یعنی یہ ان کا آپس کا مذاق جو شراب پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو شراب کا کثرت سے ذکر وہاں ہوتا ہے جن مجالس میں شراب کی حرمت کا کوئی تذکرہ نہ ہو، اور شعراء میں یہ عام خرابی ہے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ہر وادی میں حیران و پریشان ٹامکٹویاں مارتے ہوئے گھومتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ میں بعض بہت پائے کے شاعر تھے، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے شاعر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ایسے اشعار کہے کہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ میں آپ سے زیادہ احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ یہ تو صرف میری بات ہے۔ واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیوب سے پاک کیا گیا، جسمانی لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، ہر اعتبار سے۔ اور حدیث میں بھی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے اعضاء مبارک وہ بالکل متناسب تھے، کسی میں کوئی کمی، زیادتی، ٹیڑھا پن کچھ بھی نہیں تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا اور اس طرح آپ کی تخلیق ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منبر پر بٹھا کر ان کی کمر پر تھپکی دی کہ آپ یہ جو کفار ہجو بیان کرتے ہیں ان کی ہجو کا جواب دیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان سے فرمائیں کہ یہ جو گستاخی کرنے والے ہیں یہ ہیں میرے ہی خاندان کے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ خاندان کو جب رگڑیں تو اس میں میرا بھی نام، میرے خاندان کا نام آ جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو یوں نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، آپ کا ذکر نہیں آئے گا۔ تو یہ اگر کوئی شخص کسی کی مذمت بیان کرتا ہے، عزت والے آدمی کو 4 لوگوں میں کھڑے ہو کر ذلیل کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر ایسا ظلم کسی پر ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مذمت کرتا ہے، ہجو بیان کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کی ہجو اشعار میں بیان کرتا ہے، تو یہ اس ظلم کا جواب ہے، اس میں بھی کوئی گرفت نہیں۔ فرمایا کہ الا الذین آمنوا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیات نازل ہوئی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت پائے کے شاعر تھے۔ تو یہ آگے یہ رونے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور اس میں تو شاعروں کی اتنی مذمت ہوئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری آیت بھی پڑھ لیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اور وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اشعار کہنے کی اجازت اس وقت تک ہے کہ جب تک ذکر اللہ پر وہ غالب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دن رات اشعار میں ہی مغلوب ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندے کا پیٹ لَأَن تلیا جوف الرجل من القیء، کہ بندے کا جو پیٹ ہے یہ اس کو اگر بھر دیا جائے، ایک حدیث میں پیپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، پیپ سے اگر بھر دیا جائے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں شعر ہو، یعنی اشعار سے بھرنا یہ برا ہے اور پیپ سے بھر دینا یہ اچھا ہے۔
لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اشعار ہی اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ساری زندگی وہ اشعار میں گزر جاتی ہے اور ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ قرآن نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، ایمان، عمل صالح اور اللہ کی یاد۔ اس میں قرآن بھی شامل ہے، تلاوت بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، عبادات بھی شامل ہیں۔ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ بدلہ لیں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اگر ان کی مذمت بیان کی گئی، اس مذمت کے جواب میں وہ اشعار کہتے ہیں، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ الٹنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو جہنم میں ڈالیں گے تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔